اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التي هي احسن ان الشیطان ينزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ اور اے محبوب آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ وہ ایسی بات کہیں جو اخلاقاً سب سے اچھی ہو۔ بے شک شیطان لوگوں کے درمیان سخت بات کہلوا کر فساد ڈالتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربكم اعلم بكم ان يشأ يرحمكم او ان يشأ يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پہ رحم فرمائے اور توبہ کی توفیق دے، یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ اور اے محبوب ہم نے آپ کو کافروں کے اعمال کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، وہ اپنے کفر کے خود ذمہ دار ہیں۔ وربك اعلم بمن في السماوات والارض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ آپ کفار سے فرما دیجئے تم انہیں پکارو جن کو اللہ کے سوا معبود گمان کرتے ہو، تو وہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی کسی اور طرف پھیر دینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ وہ مقبول بندے جیسے عیسیٰ، عزیر اور فرشتے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں، وہ خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے تاکہ وہ اس کو وسیلہ بنائیں، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے کفر اور نافرمانی کے سبب قیامت کے دن سے پہلے ہلاک کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے، یہ کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ اور ہم اہل مکہ کی خواہش کے مطابق نشانیاں بھیجنے، جیسے صفا پہاڑ کو سونا کر دیں وغیرہ سے صرف اس لیے رکے رہے کہ ان سے پہلے لوگوں نے ان نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ہلاک ہوئے۔ اور ہم نے سمود یعنی قوم صالح کو اونٹنی دی، آنکھیں کھولنے والی خاص نشانی، تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ اور ہم ایسی نشانیاں تو ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا۔ اور جب ہم نے آپ سے فرمایا کہ سب لوگ آپ کے رب کے قابو میں ہیں، آپ کسی کا خوف نہ کیجیے، اور وہ جلوہ جو ہم نے آپ کو شب معراج بیداری میں دکھایا، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش ہی بنایا کہ کون تصدیق کرتا ہے اور کون انکار کرتا ہے، اور اس زقوم کے درخت کو بھی آزمائش بنایا جس کو قرآن میں ملعون کہا گیا۔ زقوم ایک نہایت کڑوا درخت ہے جو جہنم میں پیدا ہوتا ہے اور جہنمیوں کی خوراک ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے، اگر اس زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کی زندگی خراب ہو جائے۔ اس درخت کو کافروں کے لیے آزمائش بنایا گیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں کہ وہ پتھروں کو جلا دے گی، پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں درخت اگیں گے، آگ میں درخت کیسے اگ سکتے ہیں؟ اس نے یہ اعتراض تو کیا لیکن اللہ کی قدرت سے غافل رہا اور نہ سمجھا کہ اس قادر مختار کی قدرت سے آگ میں درخت پیدا کرنا کچھ بعید نہیں، اور ہم انہیں عذاب سے ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کی بڑی سرکشی میں ہی اضافہ کرتا ہے۔